کیا ارادہ ہے تمہارے سائیں کا؟ آج بھی واپس جانا ہے یا یہیں ڈیرے پر خوار ہونا ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے بھاری روبدار آواز میں کچھ قدم احتراماً خود سے پیچھے کھڑے اختر پر ایک کٹیلی نگاہ ڈال کر آغا جان نے دھول اڑاتے کچے میدان پر نظریں باندھی تھی۔ خطا معاف ہو سردار سائیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اختر نے خوف سے کانپتے وجود پر قابو پاتے بمشکل کہا تھا۔ اس کے جواب پر سپاٹ چہرے سمیت وہ مڑے، دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر انہوں نے کالے رنگ کے گھوڑے پر سوار آسال آغا شاہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ تمہیں معلوم کیا ہوتا ہے آخر کار اختر؟ وہ دبے دبے لہجے میں گرج پڑے تھے۔ اختر کے لیے تھوک تک نگلنا محال ہو گیا تھا، چہرے پر پسینے کی بوندیں آغا جان صاف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا آغا، اس باغی گھوڑے کے نزدیک نہیں بھٹکیں گے، آپ سے وہ کام بھی نہیں ہو سکا، بولے پھر آپ کا فیصلہ کر دیا جائے آج؟ زہریلے لہجے میں پھنکار کر کہتے وہ سرخ نگاہوں سمیت سے گھورنے لگے۔ گھوڑے کی مزاحمت اب عروج پر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا خوبصورت گھوڑا جسے آصال آغا شاہ نے ایک ریس میں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، اس کے مالک نے یہ کہہ کر بیچنے سے انکار کر دیا کہ وہ نسلی اور پالتو گھوڑا ہے، بچپن سے ایک مالک سے اٹیچ ہے اور آج تک اس پر کوئی دوسرا شخص سواری نہیں کر سکا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ڈیرے پر تھا، گھڑ سوار کا سارا میلہ اسی کے زیر نگرانی تہ پایا گیا تھا۔ اس بار اس کے گاؤں میں گھڑ سوار دوسرے نمبر پر آیا تھا اور اس لیے اگلی بار آصال آغا شاہ خود مقابلے میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ فکر مت کریں سردار سائیں، شاہ سائیں اسے سنبھال لیں گے۔ اختر کی آنکھوں میں سیاہ آنکھوں والے پرکشش شخص کا عکس تھا، لبوں پر نرم سی مسکان سمیٹے وہ ڈر کے باوجود بولا تھا کیونکہ اسے اپنے سردار پر پورا بھروسہ تھا۔ آصال آغا شاہ نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن پر لپیٹ کر سر اس کے نزدیک کرتے جیسے اس کے کان میں کچھ کہا۔ گھوڑا تھوڑی دیر کے لیے الٹے قدم لیتا بالآخر رکا۔ آصال آغا شاہ کے ہونٹ پر دل فریب سے مسکراہٹ امڈی۔ وہ اگلے ہی لمحے گھوڑے سے اترا اور اب اس کے چہرے پر لگی مٹی اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آغا جان یک ٹک اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے جو سیاہ جینز کے اوپر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سفید بال لاپرواہی سے اس کے ماتھے پر چپکے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، خوبصورت بھویں جو اس کی خوبصورتی کو نکھار دیتی تھی، سحر انگیز شخصیت۔ وہ ایک نظر بھر کر اس کو دیکھتے ہی نگاہیں پھیر گئے تھے۔ آغا مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا جب اچانک سامنے سے ایک ملازم آگے آیا۔ گھوڑے کی لگام آغا کے ہاتھ سے لیتے وہ اب وہاں سے گھوڑے کو لے جا چکا تھا۔ آغا گہری سانس بھر کر مڑا، سامنے ہی لکڑی کے بڑے سے تبیلے کے باہر اس کے آغا جان کھڑے تھے۔ وہ جانتا تو تھا کہ ان کے آنے کی وجہ، مگر پھر بھی لب بھیجنے پر اکتفا کیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر تو ہے نا تمہارا؟ کیا بکواس کری جا رہی ہو؟ کرسی سے کرنٹ کھا کر اٹھتی وہ گرا کر جھپٹی تھی۔ انم سعید کا اطمینان ہنوز قائم تھا۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں، اب میں مزید تمہارے لیے کام نہیں کروں گی، کندھے اچکا کر کہتی وہ جیسے ہی کرسی سے اٹھنے لگی۔ مقابل بیٹھی لڑکی نے کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح سے جھپٹا تھا۔ انم لال چہرے سمیت اپنے بازو پر دنستے اس کے ہاتھ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا لگتا ہے تمہیں انم، تم یوں مجھے چیٹ کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ سرد بپھرا ہوا لہجہ انم سعید کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ اس لڑکی کے پاگل پن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ حور، بیہیو یور سیلف، تم ہرٹ کر رہی ہو مجھے؟ انم کی پھٹتی آواز پر حریب نے دانت بھیجتے ہوئے سے لہو لہان چہرے سمیت دیکھا تھا۔ کھینچ کر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ انم گال پر ہاتھ رکھتی بے یقینی سے یک ٹک اس کو گھورتی ہی رہ گئی، جس کی آنکھوں میں جنون خیزی دیکھ کر وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ میں ہر اس شخص کو ہرٹ کروں گی جو میرے ماجد پر نگاہ رکھے گا۔ انم سعید، اگر آئندہ تمہاری آنکھوں میں یہ محبت بھرا رنگ نمایاں ہوا تو 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گی میں تمہاری آنکھیں نوچنے میں۔ دونوں شانوں سے جکڑتے وہ پاگلوں کی طرح انم پر دھاڑی تھی۔ انم لب بھیچے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہیں جس کام کے لیے رکھا ہے بس وہ کرو، صرف اور صرف ماجد کو نکاح کے لیے راضی کرو۔ اگر اس طرف ایک آئندہ غلط نگاہ بھی ڈالی تو یہ دنیا بھول جائے گی یہاں انم سعید نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ حریب کا سرسراتا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ حریب کا سرسراتا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ کی چنگاریاں دیکھ کر انم اندر تک لرزی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، جو کرنا ہوگا اب میں خود کروں گی۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ آنکھیں نیچے بولی تھی تو انم نے اپنی رکی ہوئی سانس بمشکل ہی بحال کی اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑے آفتاب خان پر پڑی۔ وہ اسے فوراً ہی پہچان گئی تھی، مگر اس وقت اسے یوں چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا حریب کے کیبن کے سامنے دیکھ وہ شش و پنج میں مبتلا ہوئی تھی۔ آفتاب خان نے ایک اٹچتی نگاہ اس پر ڈالی، چادر سے اپنا چہرہ اچھے سے کور کیے وہ اب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہو نہ ہو
یہ دونوں کچھ کرنے والے ہیں، مگر کیا؟ بیگ پر گرفت مضبوط کرتی انم خود سے بڑبڑائی۔ گہری سانس بھرتے اس نے ماتھے پر چمکیلے پسینے کی بوندوں کو اچھے سے صاف کیا اور اب باہر کی جانب نکلی۔ آغا آغا جان اسے سوچوں میں گھرا دیکھ کر سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوئے، جس نے کچھ چونک کر سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں محمل قریشی بہت خوبصورت ہے۔ ان کی بات کے آغاز پر وہ جبڑے بھینچ کر گاڑی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بنا بحث کیے اس کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت انہیں شک دلا کر محمل کے لیے مشکلات نہیں بڑھا سکتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ مقابلہ بہت اہم ہے، اسی لیے آپ چاہ کر بھی حویلی نہیں آ سکے۔ بدرعلم شاہ تو پچھلے ہفتے ہی واپس جا چکا ہے، وگرنہ ہم اسے ہی بھیج دیتے تمہارے پاس۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بہرحال تم اپنے اہم کام پر توجہ دو۔ یقیناً تمہارے کمرے میں موجود حسن اس قدر طاقت تو رکھتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کی یادیں تمہارے دل و دماغ سے نکال سکے۔ آسال کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آغا جان پلیز رخ کا ذکر نہ کریں، وہ بھی بسی سے پہلو بدلتے بولا تھا، ایک دم سے جیسے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ہر یاد، ہر غم تازہ ہو گیا تھا جیسے۔ آج کے بعد تم جہاں بھی چلے جاؤ، رات کو تم واپس اپنے کمرے میں ہی آؤ گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ آغا جان نے بڑے ہی سیدھے اور صاف لفظوں میں اس سے اپنا مدعا پھر سے دہرایا تھا۔ آسال آغا شاہ لب بھینچے درد سے پھٹتی ہے سر کو سمیٹ کر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ غصے سے بھاری قدم اٹھاتے آسال آغا شاہ کے سرخ چہرے کو کئی نظروں نے بغور دیکھا تھا۔ یک بستہ ٹھنڈی سرد ہوائیں اس کے وجود کو چھو کر گزری تھی۔ وہ بے حس بنی یک ٹک کسی غیر مروی نقطے کو گھور رہی تھی کہ ماں کمرے کا دروازہ اس قدر شدت سے بند ہونے پر اس کا دل ایک پل کو لرزا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے چہرے سے چپکی سنہری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آسال آغا شاہ کی واپسی اسی کمرے میں ہونی تھی۔ آخرکار اپنے مقصد حاصل کرنے کو وہ بار بار اس کے نزدیک آئے گا۔ دل میں موجود بدگمانی بڑھی تھی۔ گہری سانسیں بھر کر وہ سر جھٹکتے واپس اندر داخل ہوئی۔ وجود میں اب تک اس کا خوف موجود تھا، اس کی قربت کا خوف اسے اپنے سحر سے نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھلا اور کیا سوچتی؟ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ چادر اور تکیہ اٹھا کر نیچے بچھائی۔ وہ اس قدر سرد موسم میں بھی نیچے سونے لگی۔ وہ اپنی اوقات اور حیثیت نہیں بھولی تھی، نہ ہی بھولنا چاہتی تھی، اسی لیے آسال آغا شاہ کی غیر موجودگی میں بھی وہ بستر پر نہیں سوتی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وہ شرٹ پہنتا روم میں داخل ہوا۔ پہلی نگاہ بیڈ کے نزدیک نیچے سوئی محمل پر پڑی، مگر اس وقت اس کے دل و دماغ میں ایسی جنگ چھڑی تھی کہ وہ بنا اس پر توجہ دیے اسٹڈی روم میں بند ہو گیا تھا۔ محمل لاشعوری طور پر کچھ چونکی، شاید اسے یقین تھا کہ وہ اس کے نیچے سونے کا نوٹس لے گا۔ پھر وہ خود ہی خوش فہمی پر تلخی سے مسکرائی۔ اپنا مقصد تو حاصل کر ہی چکا تھا وہ، بھلا اس کے لیے محمل قریشی کا وجود کس اہمیت کا تھا؟ آنکھوں سے بہتے کئی آنسو کو بے دردی سے رگڑتے وہ آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز پر محمل ہڑبڑا کر اٹھی۔ ویسے بھی آسال کی موجودگی میں وہ سکون سے نہیں سو پا رہی تھی۔ دل اور دماغ میں اس کا خوف اس قدر گہرا بیٹھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی خود کو پرسکون نہیں کر پائی تھی۔ دوپٹہ اٹھا کر اس نے شانوں پر اوڑھتے اس نے آنکھیں مسل کر آگے پیچھے کو دیکھا۔ وہ ابھی شش و پنج میں ہی مبتلا تھی جب آسال آغا شاہ کی مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ محمل لب کاٹتے خاموش بیٹھی اسٹڈی روم کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزری اور پھر گہری سانس بھر کر اٹھی۔ جس طرح سے وہ بڑبڑایا تھا اسے چاہ کر بھی نیند نہیں آنے والی تھی۔ لب کچلتے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازے کو کھولا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ آغا یار سپیڈ کم کر لو، اب ہمیں اتنی بھی جلدی نہیں ہے حویلی پہنچنے کی۔ ساحرہ ہارون شاہ کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ چہرہ پسینے سے شرابور تھا، ہونٹ ہلکے ہلکے سے لرز رہے تھے۔ آسال پلیز سپیڈ کم کرے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ساتھ بیٹھی محروق افندی نے اس کا شانہ جکڑتے کچھ خوف سے کہا۔ گپ اندھیرے میں سڑک پر صرف گاڑی کی لائٹس سے روشنی پھیل رہی تھی۔ موسم اس قدر خراب تھا۔ آسال آغا شاہ نے ایک نگاہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی پر ڈالی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے ساحر اور نعمت شاہ کو دیکھا۔ تم سب تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مجھے بڑا شوق ہے ایسے تیز چلانے کا۔ جانتے تو ہو نا ٹائم کافی ہو گیا ہے، اوپر سے آغا جان سو سوال کریں گے کہ کہاں رہ گئے۔ وہ چاروں ایک تقریب میں شامل ہونے گئے تھے۔ واپسی پر معروف اور نعمت کی ضد پر وہ دونوں ہی انہیں کچھ شاپنگ کروانے لے گئے تھے اور پھر واپسی پر کھانا کھاتے ہی وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے۔
پھر بھی سپیڈ کم کر دے یار، میری بیوی اور بچے کا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ نعمت کے گرد باہیں پھیلاتے اسے خود سے لگاتے ساحر نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ نعمت چھنپ گئی تھی۔ آسال آغا شاہ اور معروف نے مسکرا کر پیچھے گردن موڑے ان دونوں کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے گاڑی کے ٹائر کے نیچے کوئی پتھر آیا۔ گاڑی کا بیلنس بری طرح سے بگڑا۔ آسال نے گھبرا کر اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی، مگر گاڑی اب اسے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پھر اچانک ہی گاڑی سامنے سے آتے ایک بڑے سے ٹرک سے بری طرح سے ٹکرائی۔ معروف! محمل اس کی ہڑبڑاہٹ پر تشویش سے آگے بڑھی۔ اس کے لبوں سے نکلا معروف افندی کا نام اسے واپس مڑنے نہیں دے رہا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر سر گرائے وہ پسینے سے شرابور سرخ چہرے سمیت پڑا تھا۔ ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ محمل نیند میں اس کی گھبراہٹ دیکھ کر گھبرائی۔ سائیں! لبوں کو تر کرتے محمل نے مدھم سی آواز میں اس کو پکارا۔ پاس پڑے میز کے قریب ہی ٹوٹے جگ کی کرچیاں بکھری تھی۔ وہ اب بھی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ سائیں! محمل گھبرا کر اس تک پہنچی جس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ایک دم سے محمل کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی سمٹ آئی۔ معروف! محمل نے تھوک نکل کر اپنا ہاتھ کپ کپاتے اس کی پیشانی پر رکھا جو بخار کی حدت سے تپ رہی تھی۔ شاید وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا، مگر معروف کیا ہوا تھا اسے؟ محمل کی سوچ کی تنابیں اب معروف پر جا ٹھہری۔ ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس نے لبوں پر زبان پھیرتے نرمی سے اس کا شانہ تپایا تاکہ وہ اسے ہوش میں لا سکے۔ سائیں اٹھیں۔ نیلی کانچ سے خوبصورت آنکھیں سرخ ڈوروں سے لبریز تھی، شانوں سے ڈھلکتا آنچل اب ایک طرف کو لڑکھڑا چکا تھا۔ خوبصورت چہرے پر فکر اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات اس کے حسن کو مزید حیران کن بنا رہے تھے۔ سنہری زلفیں گالوں پر اٹکیلیاں کھا رہی تھی۔ باریک انابی ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتے وہ عجیب بے بسی کے عالم میں گھری کھڑی تھی۔ نگاہیں اس خوبصورت شخص پر ٹھہر گئی تھی۔ نکاح کے بعد آج پہلی بار اسے پینٹ شرٹ میں ملبوس پایا تھا۔ محمل کو اس کے حسن سے عجیب سی خفت ہونے لگی۔ گلابی گال جانے کس احساس کے تحت دہک پڑے تھے۔ دل کی دھڑکنیں بے چینی سے بے ہنگم ہونے لگی تھی۔ آسال آغا شاہ کے وجود سے اٹھتی مدہوش کن خوشبو محمل قریشی کو اب تک اپنے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ واپس جانے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دل تو اس ستمگر کی تہمات داری پر اکسا رہا تھا۔ نہیں، مجھے جانا چاہیے۔ دماغ سے آتی مختلف سوچوں کو جھٹکتے وہ واپسی کو مڑی، جب اچانک سے آسال آغا شاہ نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ محمل کا تو دل مانو منہ کو آیا۔ نیلی آنکھیں خوف سے مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے مڑی جب اگلے ہی لمحے آسال آغا شاہ نے اسے جھٹکے سے اپنی سمت کھینچا تھا۔ محمل کی دبی دبی سی چیخ فضا میں گونجی۔ وہ ایک دم سے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جمائے، گہری سانسیں بھرتی اس کو دیکھنے لگی، جس نے ایک دم سے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے جھپٹ کر اپنے نیچے گرایا تھا۔ سائیں! محمل کی بے یقینی میں ڈوبی مدھم سرگوشی نما پکار۔ آسال آغا شاہ نے اس لمحے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر پھیلے خوف اور دہشت کو بغور دیکھا تھا۔ گردن ذرا سی اونچی ہونے کے سبب محمل قریشی کی مدھم سانسیں آسال آغا شاہ کو اپنے تھوڑی پر محسوس ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ابھی تک حصار کی صورت میں بندھے تھے۔ چچت چھوڑے! پہلی بار وہ ہوش میں اس کے وجود پر اس کی گہری نگاہیں محسوس کر رہی تھی۔ بے بسی، غصہ اور خوف بیک وقت اود آیا تھا۔ خوبصورت نقوش میں تناؤ بھر رہا تھا۔ آسال آغا شاہ نے کچے ڈوریوں سے لبریز اپنی سرخ سی نم آنکھیں اس بے تحاشا حسین چہرے پر جمائی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ نظر اس کے حسین چہرے پر جمایا آسال آغا شاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کا بلا وجہ کا ڈرنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں تو نہیں ڈر رہی۔ خوف سے سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی دل نشین آنکھیں ایک پل کو بڑی کرتے وہ مضبوط لہجے میں بولی جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ آسال اس کے چھونے پر ہی جاگ گیا تھا، مگر اچانک اس کا یوں دور جانے پر وہ بے ساختہ اسے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ یہ سب غیر ارادی طور پر تھا، وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا محمل، بوجھل گمبھیر لہجے میں کہتے آسال آغا شاہ نے سنجیدگی سے اس لڑکی کے خوف سے پھیلتے چہرے کو دیکھا۔ آپ بیمار ہیں؟ نیند میں بڑبڑا رہے تھے، بس اس لیے آئی۔ وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں نگاہیں جھکائے بولی تھی۔ آسال آغا شاہ نے بغور اس کے شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کا حسن کسی بھی مضبوط اعصاب کے مالک کا دل ڈگمگانے کو کافی تھا۔ چاند سے مکھڑے پر نگاہیں گاڑے اس نے بے ساختہ ہی اپنے ہونٹ
محمل قریشی کے خوف سے سرد پڑتی پیشانی پر رکھے تھے۔ محمل کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی، آنکھوں میں بے بسی کے سبب نمی سی جھلکنے لگی۔ اس کے وجود کی لرزاہٹ محسوس کرتے آسال بے ساختہ ہی اس سے دور ہوا تھا۔ جذبات ایک دم سے اس پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ محمل قریشی کوئی عام سی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی جسے چھونے کے بعد وہ اپنے احساسات پر قابو رکھ پاتا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے اس سے دور رہا تھا۔ حق ملکیت کا احساس اس کے وجود پر عجیب سی مدہوشی طاری کر رہا تھا، مگر وہ آسال آگاہ تھا، اپنے جذبات پر قابو پانے سے بخوبی ہی آتا تھا۔ آنکھیں میچتے اس نے بے ساختہ پیچھے ہٹتے اپنے حصار کو کھولا۔ محمل اس کے دور ہٹنے پر بے ساختہ ہی آنکھیں کھول گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے محمل۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، رخ موڑے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کسی غیر مروے نقطے کو گھورنے لگا۔ محمل بے ساختہ ہی گھبرا کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر درست کرتے وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ آغا جان؟ مردان خانے میں اچانک ولی خان کی آمد پر سبھی نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جن کے چہرے پر ڈھیروں اطمینان اور مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ ماجد کی سیاہ آنکھیں کچھ ناگواری سے سمٹی۔ اچھا آغا جان، میں نکلتا ہوں، شام تک پپو کے ساتھ لوٹوں گا۔ وہ ولی خان کی آمد پر جلدی سے بات بدلنے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ولی خان نے بغور اس کے بدلتے چہرے کو دیکھا، جس نے سلام کا جواب تک سیدھے منہ نہیں دیا تھا۔ آؤ ولی، باہر کیوں کھڑے ہو تم؟ دا جان کی آواز پر وہ سر جھٹک کر اندر بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اٹھ کر باہر لاؤنج کی سمت بڑھ گئے تھے۔ دا جان، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ چند ایک باتوں کے بعد ولی خان مدعے پر آئے تھے۔ داجا نے ہنکارہ بھرتے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی تھی۔ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بختاور خانم ان کے ساتھ آئی تھی، جو زنان خانے میں موجود تھی۔ حریم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ بختاور خان نے کھوجتی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتے حریم کو ڈھونڈنا چاہا۔ خدا تو پیپر کی تیاری میں مصروف تھی اور حریم تیار ہو رہی تھی۔ ماجد تو نہیں، البتہ زرار پاشا اسے لینے آ رہا تھا۔ شام تک نور کو ڈسچارج کیا جانا تھا اور وہ نور اور نعمت کے ساتھ ہی ہاسپٹل واپس آنے والی تھی۔ زرتاج خان اس کے یوں سیدھا حریم کا پوچھنے پر کچھ چونکی تھی، دل میں گھبراہٹ بھی ہوئی تھی۔ آج نہیں تو کل حریم کا رشتہ ہونا ہی تھا، وہ بھی برادری میں ہی، مگر آفتاب خان کی عادت اور اتوار انہیں سخت ناپسند تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آخری فیصلہ داجان کا ہونا تھا۔ امو، میری چوٹی بنا دے۔ سیڑھی سے بھاگتے نیچے آتی حریم کی آواز پر، جہاں زرتاج خان اور نرگس خان نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا تھا، وہیں بختاور خانم کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ سبز رنگ کی پٹھانی پوشاک پہنے خوبصورت چہرہ کسی بھی بناؤ سنگار کے بغیر کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اب اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے خود کو دیکھتی بختاور خانم کو منہ کھولے دیکھنے لگی۔ زرتاج خان سے اشارے سے دوپٹہ اوڑھنے کا کہتی، مگر وہ ناسمجھی سے انہیں اشاروں میں ہی پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ 18 سالہ حریم بلا شبہ کافی حسین تھی، مگر ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اتنی ہی کم عمر بھی ہے، مگر اپنے بیٹے کے ضد کے آگے وہ خود بھی مجبور تھی۔ ادھر آؤ حریم، مڑا ہم بال بناتا ہے اپنی بچی کا۔ بختاور کے مسکرا کر کہنے پر حریم بنا ماں کو دیکھے بھاگ کر ان کے نزدیک پلنگ کے قریب بیٹھی تھی۔ نرگس خان نے وہ مشکل سے مسکراہٹ دبائی، کیونکہ اس کے آنے کا مدعا وہ مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکری کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے بال خوبصورتی سے باندھ چکی تھی، جس پر اس نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پوچھ میں گاڑی رکنے کی آواز پر وہ ماں کو خداحافظ کہہ کے دوپٹہ اوڑھتی باہر کو بھاگی تھی۔ بختاور خانم نے ناسمجھی سے زرتاج خان کو دیکھا، جس پر انہوں نے مختصر لفظوں میں انہیں حریم کے ہاسپٹل جانے کا بتایا۔ مگر ولی خان، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ماجد اور زرغان کا آپس میں بنتا ہی نہیں ہے، ایسے حالات میں شادی کرنا۔ داجان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو زرغان خان کا خوبصورت عکس لہرایا تھا۔ داجان ہم ہر چیز کو بخوبی سمجھتا ہے، مگر یہ زرغان خان کا خواہش ہے کہ ہم اس کے لیے بہت ہی خوش خواہش سے آیا ہے۔ حریم بچہ ہمارے لیے بالکل بیٹی جیسا ہے، اور زرغان خان سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ ولی خان نے گہری سانس بھرتے کہا تھا، اور انہیں تو بیٹے کے عشق کی بابت جب سے علم ہوا تھا وہ گہرے صدمے میں تھے۔ یہاں آنے پر بھی زرغان خان نے انہیں اکسایا تھا، بقول اس کے وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، اسے حریم اسود خان ہر صورت میں اپنی زوجیت میں چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، ہم 1-2 دن تک سوچ کر بتائے گا، داجا نے نیم رضامندی ظاہر کرتے کہا تو ولی خان نے کڑے دل سے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ فرخندہ، ڈائننگ ٹیبل پر چھائی خاموشی کو اصال آغا شاہ کی آواز نے توڑا۔ آغا جان نے آئیبرو چکا کر بغور اس کے تنے نقوش کو دیکھا۔ سمینہ شاہ تو نخوت
سے لب بھیجے ناشتہ کر رہی تھی۔ آباد شاہ کسی کام کے سلسلے میں نکلے تھے، جبکہ نفیسہ شاہ کو طبیعت خرابی کے باعث ان کے کمرے میں ناشتہ کروا دیا گیا تھا۔ جی سرکار سائیں، فرخندہ لمحوں میں حاضر ہوئے۔ روپ کیوں نہیں آئی ناشتے کے لیے؟ جائیں انہیں بلا کر لائیں، اور اپنی بڑی بیگم کو بھی۔ فرخندہ بڑی بیگم کہنے پر یکدم سے چونکی تھی، حیرت سے گھور کر اس کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے جی اچھا کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اصال تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے اب ان دونوں کے آنے کا منتظر بیٹھا تھا، اپنے چہرے پر آغا جان کے سخت نگاہوں کو محسوس کر کے بھی اگنور کر رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی آغا؟ آغا جان کی دبی دبی گراہٹ اپنے عروج پر تھی۔ سب آنکھیں غصے سے لال کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اپنے آپ پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمینہ شاہ کو تو وہ دونوں ہی سخت ناپسند تھی، مگر وہ جی کڑا کیے بیٹھی رہی۔ آغا جان، کبھی کبھار اپنے مقصد پانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہے، اسے زیر کرنے کے لیے ہم سب کو اسے عزت اور مقام دینا پڑے گا، تاکہ جلد از جلد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ سیاہ خوبصورت آنکھیں پھیلائے وہ رازداری سے بولا۔ اس کے زہریلے لہجے میں کہے الفاظ پر آغا جان کافی دیر تک مشکوک نگاہوں سے اس کو دیکھتے رہے، مگر آسال آغا شاہ کے چہرے پر وہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا کھوٹ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ دوسرا، اس کی سوچ کو اپنے مطابق ڈھلتے دیکھ کر وہ پرسکون بھی ہوئے تھے۔ روپ شاہ تھوڑی ہی دیر میں دوپٹہ سلیقے سے جمائے سب کو سلام کرتے بھائی کے نزدیک آئی، جس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کر روپ کے سر پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بہن کو بیٹھنے میں مدد کی۔ روپ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ چکی تھی۔ آپ اس کمرے میں کیوں رہ رہی ہیں؟ آپ کا کمرہ اب بدر عالم کا کمرہ ہے، آئندہ سے آپ مجھے اس کمرے میں نظر نہ آئے۔ سمینہ شاہ نے آصال کے الفاظ کو بڑی ہی مشکل سے نکلا تھا۔ چہرہ غصے کے انتہا سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ غصے سے لب بیچے بظاہر پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ روپ شاہ نے بے بسی سے لب کچلے۔ بدر عالم شاہ کے کمرے میں وہ کس حیثیت سے جاتی جب وہ اسے خود ہی دور بھیج دیا کرتا تھا؟ آغا جان خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب روپ تو سر جھکائے کھا کم رہی تھی اور پلیٹ کو زیادہ گھور رہی تھی۔ سرکار سائیں، بڑی بیگم صاحبہ کا کہنا ہے انہیں سر میں درد ہے، وہ بعد میں کھا لیں گی۔ فرخندہ محمل کا انکار لیے اس کے سامنے حاضر تھی۔ آغا جان نے چونک کر پوتے کو دیکھا تو کیا وہ اتنی عزت دے رہا تھا؟ وہ لڑکی آصال آغا شاہ کو انکار کر رہی تھی۔ ان کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ آپ ایسا کریں، ان کے لیے تازہ ناشتہ بنا کر ٹرے میں لے جائیں کمرے میں۔ اس کے اگلے حکم پر آغا جان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ اب آپ ایک باندی کو اتنی عزت دیں گے آغا؟ وہ کرخت لہجے میں بولے تھے اور آغا کی آنکھوں میں ایک پل کو سنجیدگی سمٹی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ آغا جان، ہمارا غلط رویہ ہمارے گلے کا توق بن سکتا ہے، فی الحال کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ایک بار اس لڑکی کا اعتماد مل جائے، پھر ہم اپنا مقصد بآسانی حاصل کر لیں گے۔ وہ تحمل بھرے انداز میں بولا تھا۔ روپ تو بس اپنے لالا کے اس روپ کو بے یقین سے لب بیچے بیٹھی دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ آغا جان نے ہنکارا بھرا۔ آصال آغا شاہ بڑے ہی الٹے طریقے سے ان سے محمل قریشی کا حق منوا رہا تھا، کیونکہ فی الحال وہ محمل کو مزید ٹارچر کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جیسا بھی کرنا ہے کرو، دوا سے دو اسے عزت، مقام، مرتبہ دو، مگر جلد از جلد ہمیں خوشخبری بھی چاہیے۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتے وہ سرد لہجے میں بولتے، آغا کو جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گئے تھے۔ السلام علیکم داجان، دروازے پر دستک دیے وہ گلا کھنکاٹتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بستر پر لیٹے داجان کو چونک کر گردن موڑے اس کو دیکھنے لگی، جو چہرے سے کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ماجد، پریشان کیوں ہو اس قدر؟ آنکھوں میں گھبراہٹ اور سنجیدگی سمیٹے وہ سیدھے ہونے لگے۔ ماجد نے آگے بڑھ کر انہیں بیٹھنے میں مدد کی، جو اب بغور اس کو دیکھ رہے تھے۔ داجان، میں پھپھو کے گھر گیا تھا، وہ وہاں نہیں ہے۔ ماجد ان کے قریب بیٹھا سنجیدگی سے بولا تو داجان کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ سمٹے تھے۔ کیا مطلب ہے حسین؟ وہ بھلا کہاں جائیں گے؟ ماجد نے لب کچلتے ان کو دیکھا تھا۔ معلوم نہیں داجان، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا ہے، سب کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ان کے گھر پر تالا لگا ہے۔ حریم کے لیے رشتہ آیا ہے ماجد۔ داجان کی بات پر ماجد کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ آنکھیں لمحوں میں سرخ پڑ گئی تھی۔ دراب خان کا؟ دراب خان کے نام پر ماجد نے حیرت سے گنگ بے یقینی سے آنکھیں پھیلایا ان کو دیکھا تھا۔ داجان، وہ شادی شدہ ہے، پہلے سے ہی۔
غصہ ضبط کیے غصہ ضبط کرنے کے چکروں میں اس کا چہرہ لمحوں میں بے تحاشا سرخ پڑا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ بضد ہے کہ دراب کے لیے حریم چاہیے۔ وہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، مگر میں نے انہیں انکار کر دیا ہے۔ داجان نے جانچتی نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو غصہ کنٹرول کیے بیٹھا تھا، کیونکہ میں زرغان خان کو حریم کے لیے چن چکا ہوں، داجان نے اطمینان بھرے انداز میں کہتے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ داجان زرغان خان کہاں سے آگے ان سب کے بیچ میں؟ مٹھیاں ضبط سے بھیجتے وہ جلتی آنکھوں سمیت بولا تھا، وہ اس لیے آیا ماجد کیونکہ وہ حریم کو پسند کرتا ہے، اور اس کے ماں اور باپ بڑے ہی چاؤ سے آج رشتہ لائے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ زرغان خان اس کی بہن کو پسند کرتا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور اس شخص کا ذکر اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ اسے اپنی بہن یہاں وہ کیسے اپنی اس کو بہن دے دیتا؟ مجھے یہ رشتہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہے داجان، ماجد نے بنا کسی توقف کے اپنا فیصلہ سنایا، جس پر داجان مبہم سا مسکرائے تھے۔ آپ سے پوچھا کسی نے؟ ابھی ہم زندہ ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور ہم زرغان خان کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، داجا نے ٹھہرے لہجے میں دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو ماجد بے یقینی سے انہیں دیکھتا لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا کمرے سے نکلا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، اگر وہ وہاں رکتا تو یقیناً کچھ برا کر دیتا۔ سرخ چہرے سمیت لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا وہ اپنے کمرے کی سمت آیا تھا۔ سامنے سے آتی ہدا خان، جو ایک ہاتھ میں کتاب تھامے نیچے ہی آ رہی تھی، اسے غصے میں اپنی جانب آتے دیکھ کر ہدا نے ڈر کے کتاب پشت پر چھپائی تھی۔ ماجد نے سرد نگاہوں سے اس من موہنے وجود کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے وہ بنا ایک لمحے کی دیری کیے اسے کھینچتا اپنے ساتھ لگائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ زور سے بند کرتے اس نے ہدا خان کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے تیزی سے دروازے سے پن کیا تھا، جس پر ہدا خان کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ کندھوں پر اوڑھا دوپٹہ ڈھلک کر زمین بوس ہوا تھا، کھلے سنہری بال اس افتاد پر الجھتے ہوئے اس کے چہرے پر آن گرے تھے۔ یہ کس حلیے میں تم نیچے جا رہی تھی ہدا؟ اپنے پاؤں میں گری کتاب کو جھک کر اٹھاتے ماجد نے بیٹھ کے جانب اچھالتے اب دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں پھیلائے تھے، جس کے سنہری آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی، لرزتا وجود پھیکی پڑتی رنگت سمیت وہ اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہدا نے لب کچلتے بے بسی سے نم آنکھوں سمیت اس کو دیکھا، سانسیں بری طرح سے سینے میں الجھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ آنکھیں رگڑ کر بمشکل ہی گھٹی گھٹی آواز میں پوچھنے لگی، بنا کسی غلطی کے ماجد کا یہ قہر اس معصوم کی جان کو ہلکان کر رہا تھا۔ ماجد نے جبڑے بھیچے سے سرد نگاہوں سے گھورا، اگلے ہی لمحے اس کی گردن کے پشت سے دبوچتے اسے جھٹکے سے کھینچا تھا، جو کسی نازک سی چڑیا کی طرح گرتی پڑتی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اپنے آپ پر ماجد کے گہرے استحقاق بری نگاہوں کو محسوس کرتے اس کا پورا وجود شرم و حیا سے دہک کر گلنار ہوا تھا۔ ماجد جس قدر بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہدا سے نظریں اٹھانا تک محال ہو گیا تھا۔ تمہارے اس وجود کو دیکھتے اور سراہنے کا حق صرف ماجد کے سوا کسی کو نہیں ہے ہدا خان، بھولو مت اب تم میری ملکیت ہو، مکمل طور پر اس خان کی ہو تم۔ آئندہ یوں بال کھول کر بنا دوپٹے اوڑھے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا تو تمہارا حشر بگاڑنے میں مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سرسراتے لہجے میں اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لے جاتے وہ دبے دبے لہجے میں گرایا تھا۔ ہدا خان کے نازک وجود کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ماجد نے گہری سانس بھرتے اس کی آنکھوں سے تر چہرے کو دیکھا۔ اس کا رونا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے قریب کرتے سینے میں بھینچتی اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ مجھے دو نور کو۔ کافی دیر وہ صوفے پر بیٹھا نعمت کو گھور رہا تھا، جو نور کو گود میں اٹھائے اس پر لاڈ اٹھانے میں مصروف تھی۔ حریم ایک طرف بیٹھی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ حریم بیٹا جاؤ، ڈاکٹر کا کیبن ساتھ ہی ہے، اسے ڈسچارج کا پوچھ کر آؤ، زرار پاشا نے سنجیدگی سے حریم کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ نعمت جو اس کی موجودگی میں شیر ہوئی بیٹھی تھی اب حریم کے اٹھ کر جانے پر وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے زرار کی گود میں نور کو دے ڈالا، جو سرد نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب نظریں جھکائے اس نے گود میں موجود نور کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں میں ڈھیر سارا سکون اترا تھا۔ ان روشن سے آنکھوں کو دیکھ کر زرار نے بے ساختہ ہی جھکتے نور کی خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیا تھا، جو اس کے لمس پر اب کھلکھلاہٹیں بکھیرتی اس کے بیڑ کو دونوں ہاتھ سے نوچ رہی تھی۔ ماڑا شیر بیٹا، خوبصورت مسکان لبوں پر سجائے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو کمرے میں نور کی کھلکھلاہٹ اور آوازیں گونجنے لگی، جیسے وہ اس کی بات کو بخوبی سمجھ رہی ہو۔
نعمت سامنے بیڈ پر بیٹھی اپنا خون منہ میں ڈالے کتر رہی تھی، خونخوار نگاہوں سے زرار پاشا کو دیکھ رہی تھی۔ نور نے دودھ بھری الٹی کی، جس سے زرار پاشا کا ہاتھ بری طرح سے گندا ہو گیا۔ نعمت کرنٹ کھاتے اٹھی، بھاگ کر اس تک جاتے وہ پھولتی سانسوں سمیت گھٹنے کے بل جھکی۔ سوری، نور نے جان بوجھ کر نہیں کیا، دودھ پیا ہے اس نے ابھی، تو اسی لیے الٹی ہو گئی۔ وہ ہونٹ کو چلتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ اسے لگ رہا تھا زرار اب ناگواری سے نور کو صوفے پر رکھ دے گا، یہ اسے کراہیت محسوس ہوگی۔ اپنا دوپٹہ آگے بڑھاتے وہ بنا نظر اٹھائے زرار خان کے ہاتھ کو دیکھتی اسے صاف کرنے لگی۔ پاشا کے ماتھے پر الجھن سے سمٹے بال لمحوں میں سیدھے ہوئے تھے۔ رکو، گمبھیر مگر سرد آواز پر گھنی پلکوں کی جھالر اٹھی۔ پاشا نے قریب سے یہ دل فریب نظارہ دیکھا۔ میری قمیض کے جیب میں رومال رکھا ہے، اسے نکالو اور نور کا چہرہ صاف کرو فوراً۔ وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بولا تو نعمت کچھ سیکنڈ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی، اور پھر اچانک اس کی وارننگ بھری نگاہوں کو خود پر دوبارہ سے دیکھتے وہ ہڑبڑا کر آگے ہوئی، جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ لرزتا اس کی قمیض کی پاکٹ میں ڈالا۔ زرار پاشا خان اس کے چہرے پر بکھرتے گلال کو دیکھ کر بڑی ہی گہری اور استحقاق بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نعمت پیچھے ہوئی تو زرار نے اسے اشارے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھنے کو کہا، جس پر چاروں ناچار اٹھ کر وہ اس کے قریب بیٹھی، اور اب بڑی ہی نرمی سے نور کے ہونٹوں کو اور تھوڑی کو صاف کیا۔ نور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے کبھی پاشا کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ماں کو۔ یہ دونوں ہستیاں اس کے چہرے کے مسکان بڑھا دیتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بڑی ہی مشکل سے زرار پاشا خان کے سرخ و سفید ہاتھ کی پشت کو صاف کیا تھا۔ زرار پاشا نے بڑی ہی فطرت سے اس مخملی انگلیوں کی لرزاہٹ محسوس کی تھی۔ مجھے چھونے پر تمہارا یہ حال ہے خانم، سوچو جب میں پورے حق سے تمہیں چھوں گا تب کیا حال ہوگا تمہارا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب زرار خان نے اپنی ٹانگ سے اس کی دونوں ٹانگیں لاک کی تھی۔ نعمت بے بسی سے اپنی سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی، جس نے مسکرا کر بڑے ہی بے باک انداز میں اس کے وجود کو بھڑکتے شعلوں پر گھسیٹا تھا۔ وہ جبڑے بھیجتے ضبط سے لال پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا، شرما کیوں رہی ہو ڈارلنگ؟ زرار پاشا خان نے اس کے غصے کو جان بوجھ کر اس کی شرم کا نام دیے اس پر ٹونٹ کیا تھا، جس پر وہ بپھر پڑی تھی۔ میں کیوں شرمانے لگی تم سے؟ تمہارا تو دل نہیں کرتا میری طرف دیکھنے کو، تو اب کس منہ سے دیکھ رہے ہو مجھے؟ دہکتے گالوں سمیت وہ سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے اس کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں پھنکاری تھی۔ زرار پاشا خان پورے سراریت سے گہری مسکراہٹ ہنسا تھا۔ وہ جیسے اس کی جانب جھکا، نعمت بے ساختہ پیچھے کو ہوئی، مگر وہ مکمل طور پر اس کے چہرے پر جھک کر اس کا راستہ مسدود کر گیا تھا۔ منہ سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مسز پاشا۔ اس منہ سے تو تمہارے منہ ہی لگوں گا ڈارلنگ، وہ بھی پورے حق سے، سرسراتے بے باک لہجے میں اس نے جتاتی نگاہوں سے اس کے پورے چہرے پر پھیرتے آخر میں آنکھ دبائی تھی۔ نعمت نے جبڑے بھیجتے اس بے شرم انسان کو دیکھا اور پھر کوفت سے رخ پھیر ڈالا تھا۔ نور کو کندھے سے لگائے وہ اب اس کے ہاتھ سے رومال چھینتا اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ نعمت نے خونخوار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا جو کھڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا۔